اے مسلمان معاشرے کے لوگوں، یاد رکھو وہ بنیادی چیز جو کامیابی کا ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی بندگی کو اختیار کر لینا ہے، اپنے قول میں بھی اور اپنے عمل میں بھی اور اپنے عقیدے میں بھی۔ توحید کو یا لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کے لیے ہی یا عمل کرانے کے لیے ہی دنیا اور آخرت کو بنایا گیا، جنت اور جہنم کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لا الہ الا اللہ وہ کنجی ہے جو سعادت کے گھر کی ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، اس کی اساس ہے، اس کی چوٹی ہے اور اس کا بنیادی ستون ہے۔ دین کے بقیہ جو ارکان ہیں یا اس کے جو بقیہ عبادات ہیں وہ اسی کا حصہ اور اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اسی نے عروہ وثقیٰ، وہ مضبوط رسی کو تھام لیا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ لا الہ الا اللہ ہی کو اس کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ تقوی کا کلمہ ہے اور یہی وہ ثابت ہونے والا حق کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا علیہ السلام۔ اے مسلمان بھائیوں، ہر شخص کو یہ دل سے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لفظ کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اس بات کی یا اس کلمے کے معنی کو حق جاننا ضروری ہے اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے عبادت کا، کوئی ایسا معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کرنا درست ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے خدا ہیں سب کی خدائی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہی الہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کائنات میں، اس وجود میں کوئی الہ نہیں ہے جو حقیقی الہ ہو، جو حقیقی خدا ہو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے وہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا باطل ہے۔ حقیقی الہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اکیلا تخلیق بنانے والا ہے اور رزق دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، نقصان دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے، عزت اور رسوائی دینے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔